بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر ایک حسین و جمیل نوجوان بٹھا رکھا ہے جس کے رخ طابہ سے نور کی شعاعیں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہی تھی کہ کوئی ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حج پر آنے والے مجمع میں بنو ہاشم کی ایک نہایت حسین و جمیل خاتون بھی تھی۔ ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان کے چہرے پر پڑی تو وہیں ٹک کر رہ گئی۔ خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بہت قریب تھی اور حج پر ہونے کی وجہ سے ان کا چہرہ بے نقاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف نوجوان کی نظر خاتون پر پڑی تو وہ بھی ان کی طرح بغور دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی ٹھوڑی پکڑ کر ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد نوجوان کی نظر پھر ان خاتون کی طرف اٹھ گئی۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، برادر عزیز، آج کے دن جو شخص اپنی آنکھ، زبان اور کان پر قابو رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر نوجوان نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر بھول کر بھی اس طرف نہ دیکھا۔ یہ نوجوان رن آیا جس کو حجۃ الوداع کے تاریخی موقع پر فخر موجودات نبوی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو محمد فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن ابو مطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے۔ والدہ کا نام ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کی جلالت و قدر کا اندازہ علامہ بن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی خاتون تھی جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سعادت اندوز ایمان ہوئی۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی۔ ان کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے باوجود کئی سال تک اپنا اسلام کو پوشیدہ رکھا۔ علامہ بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کاتب الوقدی نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ اور میں سب مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ بھی بعثت نبوی کے اول میں ہی شرف اسلام سے بہرور ہو چکے تھے، لیکن اپنے والد گرامی کی طرح انہوں نے بھی اسلام کا چرچا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض مکہ کو الوداع کہا اور ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اہل و عیال بھی ہموار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزندوں کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مصور ہوئے اور سب کو دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم راکبی کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور تسخیر و سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب دشمن کی
بے پناہ تیر اندوزی سے مسلمان میں انتشار پھیل گیا تو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی چند دوسرے جان بازوں کے ساتھ میدان جنگ میں کوہ استقلال بن کر کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں کی زد سے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ ان سرفروشوں کی ہمت مردانہ ہی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان بہت جلد واپس پلٹ پڑے اور مشرکین بنو حونزہ کو ابنت ناک شکست دی۔ حجۃ الوداع میں حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ امام الانبیاء نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس طرح وہ ردیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل فخر لقب سے مشہور ہو گئے۔ اسی موقع پر وہ واقعہ پیش جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ مسند ابی داؤد میں حجۃ الوداع میں رمی جمار کے وقت حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تان رکھی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کے آخری دنوں میں جن اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حافظ بن ہجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آخری خطبہ دینے کے لیے ہجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامت المسلمین کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اعضاء کو جسد اطہر کو غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی ان میں سے ایک حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حافظ بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الستیابیہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈالتے تھے اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ غسل دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقہ میں کیسر روم سے معرکہ آرائی کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ شام جانے والے مجاہدین اسلام لشکر میں شامل ہو گئے اور رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ اجنادین 13 ہجری میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔